فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں نا تو شیطان آپ کو گناہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے، کہہ رہا ہے گناہ کر۔ اگر آپ گناہ نہیں کرتے تو شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر آپ گناہ نہیں کرتے، اگر آپ ڈرگ نہیں لیتے تو شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے، اسے درد ہوتا ہے، اسے غصہ آتا ہے۔ لیکن اگر آپ ڈرگ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد توبہ بھی کرتے ہیں، شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں، تو اس سے شیطان کو اور زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، اس سے شیطان کو اور زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ مجھے ایک بھائی نے کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں پریکٹیکل میتھڈ بتاتا ہوں، 4 رکعتیں پڑھنی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ پہلے دن میں نے 40 رکعتیں پڑھی، میننگ اس نے 10 گناہ کیے، ہر گناہ پر 40 رکعتیں۔ کہتے ہیں دوسرے دن 36، پھر 32، رفتہ رفتہ اب وہ وقت آیا ہے کہ اب 1 رکعت بھی نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ وہ اس لیے شیطان جانتا ہے، اگر شیطان کو اس بات کا علم ہو گیا نا، اگر شیطان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر اس نے ڈرگ لے لیا تو پھر یہ مجھے مارے گا بھی، یہ بدلہ بھی لے گا، یہ ریونج لے گا، یہ رکے گا نہیں۔ ہم کہتے ہیں شیطان ایک مکہ مارے نا تو اب گر نہ جاؤ، گر کے لیٹ نہ جاؤ، give it up, it's impossible, I can't make توبہ, I can't refrain from this, I'm addicted to this, it's impossible۔ نہیں، اٹھو، وہ 1 مارے تو تم اسے 10 مارو، کم از کم 4 تو مارو نا۔ اس نے آپ کو ڈرگز پینے پر مجبور کیا، آپ اٹھ کر فوراً 4 رکعتیں ادا کریں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسے تمہارے گناہ نہ کرنے سے تکلیف تو ہوئی، لیکن اگر اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس نے گناہ کرنے کے بعد 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، ایک وقت آئے گا تم ڈرگ کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے، وہ کہے گا نہیں ڈرگ نہیں پینا، وہ خود روکے گا، وہ خود روکے گا، وہ کہے گا ڈرگ نہیں پینا، شراب نہیں پینی۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اگر پی لی تو یہ بدلہ لے گا اور اس کا بدلہ بھوگ سکتا ہے۔ تو ایک شخص نے 1 نماز مس کر دی، 1 نماز فجر کی قضا ہو گئی، تو پھر مسلسل 1 سال روزے رکھے، 1 سال روزے رکھے شیطان سے بدلہ لینے کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر نماز قضا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اس کے بعد اسے کسی الارم کلاک کی ضرورت نہیں تھی، شیطان خود آ کے جگاتا، اٹھ نماز ادا کر تیری نماز قضا نہ ہو جائے۔ کیوں؟ شیطان جانتا تھا کہ 1 قضا ہوئی تو 1 سال کا روزہ، اب ایک اور قضا ہو گئی تو پھر پتہ نہیں کیسے بدلے لے گا۔ امام اعظم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا میں نے کچھ خزانہ رکھا تھا، کچھ مال رکھا تھا، گم ہو گیا، کوئی پھر دیجیے۔ تو امام اعظم نے کہا پھر دینا میرا کام تو نہیں ہے، لیکن ایک تجھے عمل دیتا ہوں، 100 رکعتیں پڑھ، 100 رکعتیں پڑھ اور 100 نفل ادا کرنے کے بعد تجھے وہ مل جائے گا۔ ابھی اس نے چند رکعتیں ہی رات پڑھی تھی کہ یاد آ گیا کہ خزانہ میں نے کہاں چھپایا تھا، وہ دولت میں نے کہاں چھپائی تھی، یاد آئی، خزانہ لیا۔ دن کے وقت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گیا، کہا وہ جہاں میں نے مال و اسباب چھپایا تھا مجھے یاد آ گیا۔ کہا کیا کمال ورد لیا آپ نے؟ فرمایا وظیفہ کچھ نہیں تھا، مجھے پتا تھا کہ شیطان تیرے خزانے کا دشمن ہے، یہ جو تو بھول گیا تھا نا، شیطان تجھے اس خزانے سے محروم کرنا چاہتا تھا، شیطان نے تیرا خزانہ چھپا دیا تھا، لیکن وہ دنیا کا خزانہ ہے، یہ 100 رکعتیں آخرت کا خزانہ ہے۔ وہ یہ تو قبول کر لے گا کہ تجھے دنیا کا خزانہ مل جائے، لیکن یہ 100 رکعتوں کا خزانہ تجھے نہیں دے گا۔ تو میں نے کہا 100 رکعتیں پڑھ لے، اگر تو 100 رکعتیں پڑھے گا اس یقین کے ساتھ خزانہ نہ ملا تو پوری ادا کروں گا، تو وہ شیطان جس نے تجھے بھلا دیا تھا وہ خزانہ رکھا کہاں ہے وہ خود یاد دلا دے گا۔ لیکن میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تو نے 100 رکعتیں پڑھی تھی؟ اس نے کہا نہیں حضرت، جب وہ یاد آ گیا تو پھر میں نے 100 رکعتیں چھوڑ دی۔ کہا شیطان سے مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ دنیا کا خزانہ مل گیا ہے تو اب اس سے بدلہ لیتا، آخرت کا خزانہ بھی حاصل کرتا اور 100 رکعتیں پوری کرتا۔